قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل ہم جمعہ رات یعنی شب جمعہ کی یہ بابرکت رات جو واقعی برکتوں رحمتوں والی رات ہے، ہفتہ وار اجتماعی دعوت اسلامی کا آپ مدنی چینل پر دیکھتے ہیں، شرکت کرنے والے شرکت کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم براہ راست بیان سنتے ہیں مدنی چینل پر قرآنی واقعات۔ پچھلے کئی ہفتوں سے یہ سلسلہ جاری ہے اور ہم نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیے ہوئے کئی واقعات سنے، اور ان واقعات کے تحت جو مدنی پھول ہیں، مدنی گلدستے ہیں، ان کا بیان یہ سنا ہے۔ آج ہم جو بیان سنیں گے اس میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام سے متعلق جو قرآن پاک میں ارشادات ہوئے اور اس ضمن میں جو واقعات قرآن پاک نے بیان کیے ہیں، ان واقعات کو اپنے وقت کے اندر سننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالی ہمیں خطا و لغزش سے بچا کر بیان کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا ہی بہتر ہو کہ آپ بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیں، میں بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیتا ہوں کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے، اور مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو سب سے جو بنیادی نیت ہے وہ ہوتی ہے اخلاص کی، کہ میں جو بیان کر رہا ہوں یا بیان سن رہا ہوں یہ خاص اللہ کی رضا کے لیے، اس میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور ثواب کے حصول کے لیے کہ مجھے اس پر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت اپنے کرم کے شایع نشان ثواب عطا فرمائے۔ اور نیکی کی دعوت پیش کرنے کی نیت، ساتھ ہی یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو، مدنی چینل کے ناظرین کو وقتاً فوقتاً جب جو موقع ملا توبوا اللہ کہوں گا، صلو علی الحبیب کہوں گا، تو آپ نیت کر لیجئے کہ ہم انشاءاللہ توبوا اللہ پر استغفر اللہ پڑھیں گے، صلو علی الحبیب پڑھیں گے، جب صلو علی الحبیب کہا گیا تو ہم درود پاک پڑھیں گے۔ یوں ہی جتنا ہو سکا قرآن کی تعظیم کے بیان کی تعظیم، حدیث کی تعظیم، اس طرح کی تعظیم کی نیت سے، درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے، دو زانوں بیٹھ کر بیان کرنے اور بیان سننے کی ہم نیت کرتے ہیں،
اگر تھک گئے تو پھر جس طرح ہو اپنی کیفیت کو تبدیل کر لیں، اور جب موقع ملے ہم دو زانوں بیٹھ کر درس و بیان میں شرکت کرنے کی کوشش کریں۔ نیز مدنی قافلوں میں سفر، مدنی انعامات اور عمل، دیگر مدنی کاموں میں مصروف عمل رہنے کی نیکی کی دعوت پیش کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے تو کوشش کروں گا کہ میں اکثر نظروں کو نیچی رکھ کر درس و بیان کروں، تاکہ مجھے بھی نظریں نیچی رکھنے کی عادت پڑ جائے۔ میرے اسلامی بھائی بھی نیت کر لیں کہ جتنا ہو سکے نظروں کو جھکا کر درس و بیان سنیں گے۔ اس میں توجہ، اب جس میں توجہ آپ کی ہو، اگر اچھی نیت سے دیکھ کر بیان سننے کی اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ذرا میری توجہ رہے گی، سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے، جیسی ہو سکے۔ البتہ کوشش کیجئے کہ نظروں کو ہم جھکا کر رکھیں۔ آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ۔ تو یوں اچھی اچھی نیتیں کر کے انشاءاللہ عزوجل درس و بیان کرنے اور سننے کی جب سعادت حاصل ہوگی تو اس میں ثواب بھی مزید بڑھ جائے گا۔ جو نیکی کی دعوت سنوں گا اسے آگے پہنچانے کی بھی نیت کر لیجئے۔ اللہ کا نام آئے گا، عز و جل کہوں گا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر ہوگا، درود پاک پڑھوں گا۔ نیکوں کا ذکر ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کروں گا، انبیاء کرام کا، اولیاء کرام کا ذکر کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ابھی قرآن پاک کا یہ میں نے آیت کریمہ دیکھی کہ سورہ نمل جو 19ویں پارے میں اس کی آیت نمبر 15 کی ابتدا میں رب کریم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بے شک ہم نے داؤد و سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا۔ ابھی میری اس پر جب دیکھ رہا تھا تو نظر پڑی، یعنی علم، قضاء و سیاست، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو پہاڑوں پرندوں کی تسبیح کا علم دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو چوپایوں پرندوں کی بولی کا، ماشاءاللہ۔ اور آگے ان کا قول نقل کیا گیا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور دونوں نے کہا سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی۔ تو چونکہ آج ان کا ذکر مبارک ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہیں، لخت جگر ہیں، اور یہ اپنے مقدس باپ کے جانشین ہوئے۔ اللہ تعالی نے ان کو بھی نبوت اور سلطنت دونوں سعادتوں سے سرفراز فرما کر تمام روئے زمین کا ان کو بادشاہ بنا دیا، اور 40 برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے، اپنی برکتیں لٹاتے رہے، جن و انسان، شیاطین، چریند و پرند، درند، سب پر آپ کی حکومت تھی، سب کی زبانوں کا آپ کو علم عطا کیا گیا، اور طرح طرح کی عجیب و غریب صنعتیں آپ کے زمانے میں بروئے کار لائی گئیں، یہاں تک کہ قرآن پاک کے سورہ نمل کی آگے کی جو آیت ہے، آیت نمبر 16 میں یہاں تک ارشاد ہوا کہ اور سلیمان داؤد کا جانشین ہوا اور کہا اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، بے شک یہی ظاہر فضل ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ نبینا و علیہ صلاۃ والسلام کے قرآن پاک میں جو بیان موجود ہے، اس میں کئی واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا و علیہ صلاۃ والسلام جن و انس یعنی جنات اور انسان وغیرہ اپنے تمام لشکروں کو لے کر طائف یا شام میں وادی نمل سے گزرے، جہاں چونٹیاں بہت کثرت ہوتی تھی،
تو چونٹیوں کی جو ملکہ تھی اور وہ تھی مادہ مونس تھی وہ تھی لنگڑی. اس نے تمام چونٹیوں سے کہا اے چونٹیوں تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ ورنہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل دے گا. چونٹی میں جو ان کی ملکہ تھی جس نے اپنی ان تمام چونٹیوں کو کہا کہ اپنے اپنے مکانوں میں داخل ہو جاؤ گھروں میں داخل ہو جاؤ ورنہ بے خبری میں تمہیں یہ لشکر کچل نہ دے. تو اس کا یہ بیان جو اس نے اب چونٹیوں سے کیا چونٹیوں کی ملکہ چونٹی کتنی ہوتی ہے کہ جو رانی تھی اس نے جو بیان دیا وہ بیان حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 میل کے فاصلے سے سنا. 3 میل کے فاصلے پر چونٹی کیونکہ آپ کو تو بولی سکھائی گئی تھی لیکن وہ بولی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی برکت عطا فرمائی کہ چونٹی کا 3 میل سے دور اپنی چونٹیوں سے کلام کرنا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام سن رہے ہیں. اور یہ سننے کے بعد آپ مسکرا رہے ہیں. قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 17 اور 19 میں کہ یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئے ایک چونٹی بولی اے چونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ تمہیں کچل نہ ڈالے سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں. تو قرآن پاک میں اس کی بات سے مسکرا کر ہنسا. تو یہ ایک ایسا واقعہ قرآن پاک نے بیان کیا کہ 3 میل کے فاصلے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس چونٹی کا یہ کلام سننا یہ آپ کا معجزہ ہے. اب میرے مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت سماعت کا یہ عالم ہے کہ 3 میل کے فاصلے پر چونٹی اپنی چونٹیوں سے کلام کر رہی ہے اور سلیمان علیہ السلام اس کلام کو اس قدر اور اتنے پیارے انداز سے سن رہے ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں. تو امام الانبیاء سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی قوت سماعت کا عالم کیا ہوگا. سمجھنے کی بات ہے سیکھنے کی بات ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے کلام سلام میں جو اعلی حضرت نے آقا کی بارگاہ میں سلام لکھا اس میں وہ پیارا شعر اعلی حضرت نے لکھا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہمارے اس کو تھوڑا تبدیل کر دیتے ہیں اسلامی بھائی بعض نعت پڑھنے والے. تو اعلی حضرت کا یہ شعر بڑا کامل اکمل ہے. اس میں خواہ کا وہ مطلب کہ تصرف کرتے ہیں اور اپنے طور پہ ملاتے ہیں ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں جو بھی ہے. میں اس پہ یہ نہیں کہتا کہ صحیح ہے غلط جو بھی ہے لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے آخر اپنے شعر میں کیا کمی رکھی ہے جو ہم اس شعر کے اندر تصرف کریں تبدیل کریں کہ اعلیٰ حضرت نے تو بات ہی مدینہ کر دی کہ دور ہو یا نزدیک ہو وہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں. تو اعلیٰ حضرت نے تو بات ہی مدینہ کر دی کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام کہ ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی ترتے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. یوں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک فرشتہ ہے. اس فرشتے کا یہ مقام ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی شخص سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے تو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر وہ فرشتہ اس سلام پڑھنے والے یہاں تک کہ اس کے والد جو اس کا جو تعارف ہے اس کو بھی پہچانتا ہے کہ یہ ہے کون اور
ماں اس کا تعارف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ درود و سلام پیش کیا جاتا ہے. اب آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے مزار فائز الانوار پر حاضر فرشتے کی قوت سماعت کا یہ عالم ہے، اس کے علم کا یہ عالم ہے کہ پڑھا کس نے، اس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، اور دنیا میں ایک وقت میں نہ جانے کتنے پڑھتے ہیں، اور وہ سب کا درود پاک سنتا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. تو جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار فائز الانوار پر خدمت پر معمور فرشتے کی قوت سماعت کا یہ عالم ہے، تو خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قوت سماعت کا عالم کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے نا، اس پر بندہ غور کرے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں یا ساریہ کر کے ندا کریں، اور کہیں دور غزوے میں موجود حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز کو سنیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان کہ اللہ تبارک و تعالی کرم سے یہ پکاریں اور کہیں دور جا کر ان کی آواز پہنچے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان کہ آپ اتنی دور سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو سنیں. تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں کا یہ عالم ہے، تو میرے آقا کی سماعت کا عالم کیا ہوگا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا، آپ کے مطلب کہ آواز مبارک کا عالم کیا ہوگا. کہ یہ شانیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی. اب یہ کہ اس طرح خیر کے عادت جو کام ہوتے ہیں، وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سے صادر ہوں تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور غیر نبی سے صادر ہوں یعنی نیک بندوں سے، اولیاء کاملین سے صادر ہوں، ولی سے صادر ہوں تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور اگر ایسی کوئی چیز عام مومن سے صادر ہو تو اسے معاونت کہتے ہیں. یہ ساری تفصیلات مدنی چینل پر میرے مدنی چینل کے ناظرین بارہا سنتے رہتے ہیں، لیکن نہ جانے کیا ایسی مطلب سمجھ آتی ہے کہ کئی چیزیں بہت واضح ہوتی ہیں سمجھ میں نہیں آتی. جیسے مثال کے طور پر ابھی یہ چونٹیوں کا کلام دیکھ لیجیے، چونٹیوں نے کتنا خوبصورت کلام کیا اور کتنی پیاری بات کی کہ اے چونٹیوں، وہ جو ملکہ نے رانی نے کہا کہ تم اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے خیالی میں وہم لا یشعرون. کیونکہ یہ چونٹی جو کہ جانور ایک حیوان ہے، وہ جانتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی کا یہ لشکر ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کے یہ ساتھی ہیں، یہ قصدن کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے. یہ چونٹی جانتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی جو ساتھی ہیں، ان کے جو اصحاب ہیں، ان پر جو ایمان لائے جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ قصدن نہیں کر سکتا. اللہ کا نبی عدل و انصاف کرنے والا ہوتا ہے، بلکہ احسان کے دریا بہانے والا ہوتا ہے. اور ان کے جو ساتھی ہے وہ بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب کہ قصدن کسی کے ساتھ غلطی کرے، زیادتی کریں یا اس طرح کا برتاؤ کریں. تو جب سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کا لشکر تھا، اس کے متعلق چونٹیوں کا اتنا احتیاطی کلام ہے اور اتنا پاکیزہ، اتنا ستھرا، اور ان کے متعلق اتنا خوبصورت حسن اعتقاد والا کلام ہے، تو اب بندہ غور کرے کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کا ذکر ہو تو اس میں کتنی احتیاط کرنی چاہیے، اس میں کس قدر لحاظ رکھنا چاہیے، اس میں کس قدر ان کے متعلق سنبھل کر بات کرنی چاہیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اصحاب کے متعلق چونٹیوں کی اتنی احتیاط ہو، تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے اصحاب کے بارے میں عاشقان رسول کتنی احتیاط کرتے رہنا، ان کو کتنی احتیاط کرنی چاہیے، مسلمانوں کو کتنی احتیاط کرنی چاہیے ان کے بارے میں. تو یہ جیسے کہ واقعات ہوتے ہیں، تو واقعات قرآن پاک میں جو واقعات بیان ہوئے، ان واقعات کے تحت کئی درس ہوتے ہیں. تفاسیر کا مطالعہ کرنے والے جو قرآن پاک کی تفاسیر پڑھتے، ظاہر ہے کہ اب آپ قرآن پاک پڑھنے کا ذہن رکھتے ہوں گے، سمجھنے کا ذہن رکھتے. اب ایک قرآن پاک کی آیت گزری، آیت کا
یقیناً ایک تعداد ہے جو بالخصوص ایشین جو کہلاتے ہیں، پاک و ہند ہے، بنگلہ دیش ہے، اس طرح کے جو کہلاتے غیر عربی ہوتے ہیں، ہر عربی بھی قرآن پاک کی آیت کو پڑھ کر اس کا ترجمہ وائنی سمجھ جائے، یہ ضروری نہیں ہوتا. اس کی قرآن کی ایک اپنی فصاحت ہے، اس قرآن کی ایک اپنی بلاغت ہے. جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو اس وقت کے عرب، مکے کے عرب، مدینے کے عرب، اس وقت کے عرب قرآن پاک کی آیتیں سن کر، یہ کلام سن کر دم بخود رہ جاتے تھے، جبکہ خود بڑے فصیح، بڑے بلیغ اور بڑے بڑے شعرا تھے، بڑے بڑے کلام لکھا کرتے تھے اور اپنے اپنے کلاموں پر تفاخر کرتے تھے اور بڑی بڑی جگہوں پر ان کلاموں کو آویزاں کرتے تھے، چیلنجنگ کیا کرتے تھے کہ اگر ایسا کوئی کلام ہے تو تم بھی لے کر آؤ. تو اس طرح کے یہ کلام لکھا کرتے تھے. ان کو مطلب اتنی اپنی زبان پر عبور اور اتنا یہ فصیح و بلیغ اور بڑا وسعت والا اور بڑا خوبصورت کلام کرنے کے یہ لوگ عادی تھے. لیکن جب یہ قرآن پاک سنتے تھے تو دم خود رہ جاتے تھے اور مان لیتے تھے کہ یہ کسی مخلوق کا نہیں، یہ خالق کا کلام ہے. خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک مقام پر اپنے شعر میں لکھا ہے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، وہ کلام حسن حضور ہے کہ گمان یہ پھول ہار سے دور ہے، یہی شمس تو یہ کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا کہ یہ سن کر وہ عرب کے فصحاء جو کہ بڑے بڑی فصاحت و بلاغت رکھتے تھے دم بخود رہ جاتے اور انگلیاں دانتوں میں دبانا جس کو کہتے ہیں نا وہ ان کی کیفیت ہو جایا کرتی. تو یہ قرآن پاک کی جیسے کہ ہم نے آیت کریمہ پڑھی تو ظاہر ہے کہ اب ہم اتنے زیادہ اس کی سمجھ نہیں پاتے، تو آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے، انڈرسٹوڈ سی بات ہے، کسی کا تو پڑھیں گے، کسی کا تو پڑھیں گے نا. تو کسی کا ترجمہ پڑھیں گے، دیٹ مینس آپ اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے. صرف قرآن سے رہنمائی لینا جس کو ہم کہتے ہیں کہ صرف قرآن سے رہنمائی لینا، تو قرآن پاک کی آیتیں پڑھنے کے بعد اس کا جو ترجمہ یا تفسیر پڑھیں گے تو جس کا ترجمہ جس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں گویا کہ ہم اس سے رہنما یہ لے رہے ہیں کہ اس نے قرآن پاک کو جس طرح سمجھا، اب وہ جس طرح ہم کو قرآن پاک سمجھ کے سمجھا رہا ہے ہم اس طرح سمجھ رہے ہیں. یہ ایک 2 + 2 2 + 2 = 4 والی بات میں کر رہا ہوں، اور ہر ذی شعور میری بات سمجھ پاتا ہے کہ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. کہ آپ جس کا ترجمہ پڑھیں گے، جس کی تفسیر پڑھیں گے، آپ بولے صرف میں ترجمہ ہی پڑھوں گا، چلے صرف ترجمہ پڑھیں گے تو اس کا شان نزول کہاں سے پڑھیں گے؟ یہ آیت ناسخ ہے یا منسوخ ہے کیسے پڑھیں گے؟ یہ حکم ناسخ ہے یا منسوخ ہے کیسے پڑھیں گے؟ کہ اس حکم پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا کیسے پڑھیں گے؟ جب تک شان نزول ہم نہیں پڑھیں گے. پھر اس آیت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا ارشاد فرماتا ہے، اس آیت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اپنے بندوں کو ہدایت عطا فرمائی، کیا عنوان ہے، یہ ساری چیزیں پڑھنے کے لیے ڈیفینیٹلی تفسیر کی طرف آپ کو رجوع کرنا پڑے گا. اسی لیے ہم ایک ایسے عاشق رسول کی طرف آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ
کی تفسیر اور جس کا ترجمہ پڑھ لینے سے ہم قرآن کو اس کے صحیح معنوں پر سمجھنے اور اس کے مفہوم کو صحیح طور پر سمجھنے میں کامیاب ہو کر جب عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اسی لیے آپ کو عرض کرتے ہیں کہ ترجمہ کنز الایمان جو عاشق رسول زبردست عاشق رسول میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ قرآن کنز الایمان ہے. اور تفسیر کے لیے آپ کو کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب کو مختصر سے سب تفسیر بتا یار ہم پڑھے اور ہم کو سمجھ نہ آ جائے, کیونکہ فی زمانہ میں بدقسمتی کہوں گا کہ علم دین سیکھنے کا جو ذوق اور علم دین سیکھنے کا جو شوق ہے وہ کم ہے. 2 گھنٹے اخبار پڑھ لیں گے, ایک اخبار ختم ہوا دوسرا لیا, دوسرا ختم ہوا تیسرا لیا, کبھی کبھی 4 اخبار چاٹ لیے, ایک ہی جیسی خبر ہوتی ہے. اب وہ بھائی کس نے کہا ہے کہ جناب اس طرح اپنے وقت کو فضول برباد کرو. اور اسلام کا جو ایک حسن ہے, اسلام کی جو ایک خصوصیت ہے, مسلمان کو جس طرح کا عمل کرنے کا فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کاموں کو چھوڑ دے جو لا یعنی ہے, جن کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ ہے. اور قرآن کی تلاوت یہ تو مقصد حیات ہے. تو عبادت ہے, دیکھنا عبادت, پڑھنا عبادت ہے, سمجھ کر عمل کرنا یہ تو ہمارا مقصد ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. تو اب بدقسمتی یہ ہے کہ علم دین سیکھنے کے حوالے سے جو رجحان ہے وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. 3 گھنٹے فلم دیکھنے کا وقت ہے, 4 گھنٹے دعوتوں میں بیٹھنے کا وقت ہے, 10 گھنٹے تفریح کرنے کا وقت ہے, 2 دن تک پکنک پر جانے کا وقت ہے, اور نہ جانے کتنے ایسے کام جس کو میں کہوں فون ہی کو لے لیجیے آپ, فون پہ کتنا وقت شب و روز ہم ضائع و برباد کرتے ہیں. ضائع و برباد کی بات کر رہا ہوں, دنیا اور آخرت کے کام والی کوئی بات ہے جس میں نہ غیبت ہے, نہ چگلی ہے, نہ تہمت ہے, نہ بہتان ہے, نہ اس میں وعدہ خلافی ہے, نہ دھوکہ ہے, نہ فریب ہے, نہ اس کے اندر کسی مسلمان کی بلا اجازت شرعی دل آزاری ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ مطلب کہ کسی قسم کی غیر شرعی گفتگو نہیں ہے. پھر فضولیات سے بچنا ہے کہ جناب جو بات کر رہا ہوں, جتنی دیر بات کر رہا ہوں یہ وقت تو چلا گیا, واپس تو نہیں آنا. اتنی دیر جو بات کر رہا ہوں مجھے اس کا ثواب مل رہا ہے نہیں مل رہا, دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ پانے میں کامیاب ہو رہا ہوں نہیں ہو رہا, یہ ساری چیزیں دیکھ کر پھر اگر آپ ٹیلی فون کا بھی خالی آپ جائزہ لے لیں تو پتہ چلے گا کہ کس قدر فون پر وقت ضائع ہوتا ہے. بلا وجہ ٹریولنگ پر وقت ضائع ہوتا ہے, موٹر سائیکل پر کار میں بیٹھے ادھر نکل گئے ادھر نکل گئے, پیٹرول الگ ضائع کیا, پیسے الگ ضائع کیے, وقت الگ ضائع کیا. ان تمام چیزوں میں جو ہم وقت ضائع کر رہے ہیں, پھر وہ لٹریچر وہ مواد ہم پڑھتے ہیں جن کے پڑھنے سے نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. کوئی دنیا آخرت کو کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ بعض تو وہ مواد ہے وہ لٹریچر ہے جس کے پڑھنے سے گناہگار ہوتے ہیں. اگرچہ اس لٹریچر کے اندر کوئی گناہ بری گفتگو نہ بھی لکھی گئی ہو, لیکن اگر اس لٹریچر کو پڑھنے سے, اس رسالے کو, اس کتاب کو پڑھنے سے ہم وہ علم جو سیکھنا ہم پر فرض ہے وہ نہیں سیکھ رہے اور اس کو پڑھنے میں اس کو سیکھنے میں لگے ہوئے ہیں, تو اس کو بھی سیکھنے کا شریعت نے, اس کو بھی پڑھنے کا شریعت نے منع کیا ہے کہ جو تم پر فرض ہے پہلے اس کو تو حاصل کرو, اس کے بعد دوسری چیزوں میں پڑھنا. تو ان تمام تر باتوں پر جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کو غور کریں, اسلامی بہنیں غور کریں, اسلامی بھائی غور کریں, سب جتنے بھی اس سے مدنی چلنے کے ناظرین غور کریں. ایس ایم ایس پڑھنے کے اندر, ایس ایم ایس لکھنے کے اندر جو وقت ضائع ہوتا ہے اسے پتہ نہیں کیا کیا ڈیزائنیں بنا کر, مطلب ایک تو ہوتا چلے کوئی نیکی کی دعوت پہ کوئی ثواب کا کام ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے کہ اس کے متعلق کلام کیا جا سکتا ہے, لیکن بعض تو اس طرح کے مطلب کہ وہ شعر لکھ کر بھیج دیتے, لے بھائی شعر لکھ کر بھیج دے, ارے بھائی کیا ہوا شعر لکھ کر بھیج دیتے, اتنا وقت آپ کے پاس فارغ پڑا ہوا ہے تو کوئی قرآن کی تلاوت کر لیجئے, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرے. اگر قضاء عمری ہی تو قضاء عمری ادا کر لیجئے. اب بیٹھے بیٹھے ایس ایم ایس کرتے رہنا, بیٹھے ایس ایم ایس پڑھتے رہنا, جناب اسی میں نیٹ آن کر لیا, نیٹ آن کر کے یہاں وہاں چلے گئے, ادھر دیکھ لیا ادھر دیکھ لیا, تو یہ جیتا وہ ہارا, یہ خبر تو وہ جائزہ تو یہ تبصرہ, یہ ساری چیزوں میں لگ گئے. اب مجھے مدنی چلنے خود بتائے گا, ہم کہتے ہیں وہ وقت نہیں ہے, میں کہتا ہوں وقت ہی وقت ہے. اپنے وقت کا اس جو ضائع کرنا, تضییع وقت اسے کہتے ہیں, تضییع وقت, وقت کا ضائع کرنا, وقت کا برباد کرنا, صرف اس کا جائزہ لے لیجئے. ہم جو سوتے رہتے ہیں, اٹھنے کے بعد بھی سوتے رہتے ہیں, نہ اٹھنے کے قابل ہیں نہ سننے کے قابل ہیں.
ابھی سو، ابھی اٹھ رہا، الارم بج رہا، الارم تھک گیا، اٹھا کر بیزار ہو گیا الارم، مگر مجال ہے کہ یہ آدمی کو ٹس سے مس ہو جائے اور الارم کو تھکا دے گا، اس کا بیٹی کھا جائے گا الارم بجا گا، مگر اس نے دھاڑ کر کے پھر بٹن بند کر دینا ہے، پھر وہ سوتا. اچھا وہ نیند بھی وہ نیند نہیں ہوتی، وہ بس نہ مطلب وہ کسی قابل نہیں رہتا، نہ نیند کے قابل ہے، نہ وقت کے قابل ہے، کچھ بھی نہیں. آدمی کی اسپرٹ یہ ہے، بلکہ اگر میرا اپنا نقطہ نظر ہے، ایک آپ یقین سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ انسان کی خود اعتمادی کی ایک دلیل میری اپنے نقطہ نظر میں عرض کر رہا ہوں. اگر میری یہ بات قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہو تو یقیناً آپ میری اصلاح فرما دیجیے گا، لیکن اپنا ذاتی ایک نقطہ نظر عرض کر رہا ہوں، اپنا ذاتی ایک ذہن عرض کر رہا ہوں کہ کسی شخص کے کانفیڈنٹ ہونے کی، خود اعتماد ہونے کی، اور ایک اپنے اس کے اندر وہ قوت ہونے کی، قوت ارادی، جو ارادہ کرے اس پر عمل کرے، اس میں سے مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جو وقت پر اٹھنے کا یہ طے کر لے اس وقت وہ اٹھ جائے. اب وہ اٹھتا ہے پھر سوتا ہے، اٹھتا ہے پھر سوتا ہے، اس کے اندر وہ گویا کہ ایک احساس ذمہ داری کی کمی ہے، رسپانسبلٹی کی جو فیلنگس ہیں، فیلنگس اور رسپانسبلٹی کہیں گے، کیا کہیں گے اس کو، اس کے اندر وہ کافی، اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کمی پا رہا ہے کہ وہ اس کو اپنے سوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بس گھنٹہ نکل گیا، آدھا گھنٹہ نکل گیا، 20-25 منٹ نکل گئی، اس وقت میں بہت کچھ کر سکتا تھا لیکن وہ اس میں ضائع کر دیا. پھر جناب وہ باتھ روم میں گیا تو 10 قسم کے تو شاور لگے ہوئے ہیں، اب ادھر سے چھوٹا پانی آ رہا ہے، ادھر سے بڑا پانی آ رہا ہے، ادھر سے پتلا پانی آ رہا ہے، ادھر سے گرم آ رہا ہے، ادھر سے ٹھنڈا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جو ایک حاجت ضرورت کے تحت استعمال ہے اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اب خود بور کرتے رہو، میں جو کہتا چلا جا رہا ہے، بات ٹب کے اندر گئے کہ اب نکلنے کا نام ہی نہیں لینا ہے، پھر بولتے ہیں جناب وقت پہ نہیں ہے، ٹی وی کے سامنے بیٹھے اٹھنے کا نام نہیں لے رہا، پھر بولا وقت پہ نہیں ہے، اب ہیڈ فون لگا کر گانے سننے میں لگے رہنا، پھر بولتا اپنا وقت ہی نہیں ہے، لوڈو کھیلنا بولتا وقت نہیں ہے، شطرنج کھیلنا کہتا وقت ہی نہیں ہے، کیرم بورڈ کھیلنا کہتا وقت ہی نہیں ہے، اب بلیڈ کھیلنا بولتا وقت ہی نہیں ہے، اسنوکر اور پول ٹیبل کھیلنی ہے اس کا وقت ہی نہیں ہے، اس کو سوئمنگ کرنی ہے بولتا وقت ہی نہیں ہے، اس کو ٹینس کھیلنی ہے بولتا وقت ہی نہیں ہے. ایسے اسپورٹس کھیلتا ہے جس کا دنیا آخرت کو کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ بعض اوقات گناہوں میں پڑ جاتا ہے، پھر بھی بولتا وقت ہی نہیں ہے. اب پتہ نہیں اس کو کون سا وقت چاہیے، کس کام کے لیے وقت چاہیے، بولتا وقت نہیں ہے. ارے بھائی وقت ہی وقت ہے یار، وقت ہی وقت ہے. ایسا کیا کام کرتے ہیں کہ آپ کا وہ وقت نہیں ہے؟ وقت ہی وقت ہے. ہر وہ فعل، ہر وہ کام، ہر وہ ورک جس کو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، اس کا ایک بار پوسٹ مارٹم کیجئے، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کی، ایک بار پوسٹ مارٹم کیجئے اور غور کیجئے کہ کس وقت میں وہ کام کر رہا ہوں جس میں مجھے دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے، آخرت کا فائدہ ہو رہا ہے. ایک مرتبہ ان تمام چیزوں کو کچھ وقت کے لیے نکال کر دیکھ لیجئے، پھر دیکھیے گا آپ کے پاس کتنا وقت ہے. پھر دیکھیے مطالعے کا وقت آپ کو کتنا. آپ دوستوں کو بھی پھر مطلب خیرہ بات کر رہے ہیں، جب ایسے دوستوں کا بیٹھا خالی دودھ پتی پینے کے لیے ہوٹل پہ چلے گئے، بولتے بھائی وقت نہیں ہے. عجیب آدمی بولتا ہے وقت نہیں ہے. بوتل پینے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ بوتل پینے میں لگے، بولتے وقت ہی نہیں ہے. کھانے کے لیے بیٹھے تو اٹھنے کا وقت نہیں ہے، کھاتے ادھر چڑھے ادھر چڑھا، ادھر مارا ادھر ہاتھ مارا ادھر مارا، گھنٹوں لگ کے بیٹھے ہوئے، بولتا ہے کہ وقت نہیں ہے. غور کیجئے کہ ہمارے بزرگوں نے وقت کی بڑی قدر کی ہے، بڑی قدر کی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں وقت کی. یہاں تک کہ نوالے ہوتے ہیں ان کو صفوف بنا کر کھانے کی ترکیب بنتی تھی کہ اس میں بھی چبانے کا جو وقت ہوتا تھا اس کو بچاتے تھے، اور یوں مطلب کہ صفوف اور لکوڈ ٹائپ کی چیز ہوتی تھی جو اندر چلی جاتی تھی، تاکہ جو وقت چبانے میں صرف ہوتا ہے اس وقت کو وہ ذکر اللہ میں صرف کیا کرتے تھے. پڑھتے پڑھتے مطالعہ کیا کرتے تھے، چلتے چلتے مطلب ان کی چلتے چلتے بھی ان کے پڑھنے کی اور تمام چیزوں کی صلاحیتیں ہوتی تھی. دور کی بات ہے، الحمدللہ بھی پچھلے دنوں کی بات ہے، امیر سنت کے ساتھ ہم حاضر تھے تو آپ نے بہت خوبصورت اپنی سیرت کا ایک پہلو اسلامی بھائی موجود تو بتایا کہ جیسے ہم یہ جو کہتے ہیں نا سستاتے ہیں نا، تھوڑا سا ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ ٹیک لگا کر بیٹھنا، یہ سستانا، یہ میری طبیعت میں نہیں ہے. یعنی اتنا مطلب میں اپنے اندر وہ پاتا ہی نہیں ہو کہ میں مطلب کہ یوں تھوڑا سا ٹیک لگا کر یوں بیٹھ جاؤں. اور یہ دیکھا ہے میں نے بھی کہ آپ کے پاس خالی پیڑ ہوں، آپ کے پاس کچھ چیز رکھی ہوئی ہو، یہاں تک کہ آپ جہاز میں سفر کریں
تو اب جیسے مجھے بھی جہاد میں سفر کرنے کا امیر سنت کے ساتھ موقع ملا ہے، تو آپ کے ساتھ کچھ نہ کوئی لکھنے کا کام ہوگا، پڑھنے کا مواد ہوگا. کیا بولتے ہیں، اتنے جہاد میں سینکڑوں لوگ سفر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کام کے لوگ ہیں. کام کے لوگ ہیں؟ کیا کام کے لوگ ہیں؟ ہیڈ فون لگاتے ہیں اور ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، گانے سنتے رہتے ہیں، ایئر ہوسٹس کے ساتھ مستی مذاق لگی رہتی ہیں، اور عجیب قسم کی ان کی گناہ بھری اور فضول بھری ان کا ایک انداز ہوتا ہے جہاز کے اندر. اب بولتا ٹائم نہیں ہے نا. ملت کے ساتھ بھی سفر کیا ہے الحمدللہ عز و جل. کہہ سکتے ہیں کہ پورا سفر ایک کوشش یہی ہوتی ہے کہ پورا سفر نیکیوں بڑا سفر ہو، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، اچھے اچھے کام کے ساتھ، اچھی اچھی مصروفیت کے ساتھ پورا سفر ہوتا ہے. بعض اوقات بڑی ٹریولنگ بور کر دیتی ہے، لیکن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے امیر سنت کے ساتھ رہے، ان کا انداز دیکھا. بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ٹریولنگ میں اتنا کام ہو جاتا ہے، اتنا کام ملتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یار بہت جلدی اسٹیشن آ گیا، یعنی اگلا ایئرپورٹ آ گیا، وقت نکل جاتا ہے. یکسوئی ہے جہاز کے اندر، اگر آدمی غور کرے یکسوئی ہے جہاز کے اندر، بیٹھا رہے کوئی چھیڑنے والا نہیں ہے، نہ فون اٹینڈ ہوتا ہے، نہ فون ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور آدمی کام کر لے. عرض کرنے کا مقصد ہے کہ آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں، کار میں سفر کرتے ہیں، کوئی ایسی چیز سفر کرتے ہیں. میں نے بعض دنیاوی مصروف لوگوں کو دیکھا ہے، یہ پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، دنیا مصروف لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی کار کے اندر، ان کے آفس کے اندر اتنی فائلیں اور پیپر رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور جب یہ بیٹھتے ہیں ڈرائیور گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، پورا سفر یہ اپنی فائلوں کا کام یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. گھر جائیں گے تو ان کی مصروفیت ہوگی. اب کیونکہ ایسے جو مصروف لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دنیاوی طور پر کچھ نہ کچھ ترقی کر جاتے ہیں، یہ اپنی اہمیت منوا جاتے ہیں. یہی چیز اگر دین کے لیے کی جائے، آخرت کے لیے کی جائے، تو وہ لوگ بھی ترقی کر جاتے ہیں اور اپنی اہمیت منوا جاتے ہیں. بات تھوڑی دور چلی گئی، میں جو عرض کر رہا تھا وہی بات دور نکل گئی کہ مطالعے کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں. اس پر جو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ یار وقت کہاں سے لائیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بہت وقت ہے ہمارے پاس. کپڑے تبدیل کرنے میں گھنٹوں لگاتے ہو بھائی، ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہونے میں آپ گھنٹوں لگاتے ہیں، اپنے میچنگ کرنے میں گھنٹوں لگا دیتے ہیں، جوتے لینے جاؤ تو گھنٹوں لگاتے ہیں، چپل لینے جاؤ تو گھنٹوں لگاتے ہیں، یہ لینے جاؤ تو گھنٹوں لگاتے ہیں. آپ خود غور کیجئے، وقت کی قدر کرنا سیکھیے، اپنے وقت کو بچائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت دیا ہے یہ سب میں اکول تقسیم ہے. بچہ ہو، بڑا ہو، عورت ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، سب کو ایک ہی وقت ڈبل 12 گھنٹے 24 آور سب کو دیے گئے ہیں. کسی کو نہ 1 سیکنڈ کم ملی، نہ کسی کو 1 سیکنڈ زیادہ ملی. مساوی تقسیم ہے، پوری کی پوری تقسیم ہے، اور ہر ایک اس کو اپنی طبیعت، اپنے تصورات، اپنے خیالات، اپنی عادت، اپنے اعتبار کے مطابق گزارتا ہے. عورتیں کچن میں جاتی ہیں تو کچن کی ہو جاتی ہیں، تو وہ ادھر لگتی ہیں تو ادھر کی ہو جاتی ہیں، تو سبزی میں جاتی ہیں تو سبزی کی ہو جاتی ہیں. تو جو ایک وقت کی ضرورت ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، وقت انتہائی کم ہے. کب موت آ جائے، ہمارا وقت پورا ہو جائے، ہم قبر میں اتر جائیں اور پھر حسرت کرتے رہیں کہ واپس چلے جائیں اور عبادت کر کے آئیں گے. دوبارہ جانے کا کوئی تصور نہیں ہے. ایک بار زندگی ملی ہے، اسی کو دنیا اور آخرت کی بہتری میں گزارنا ہے. اسی دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کرنا ہے، چاہے وہ کاروبار ہو، گھر بار ہو، رزق حلال ہو، اہل و عیال ہو، پکا نہ ہو کہ کھانا ہو کہ سونا ہو. یعنی مسلمان کی زندگی فضول کیسے؟ ایک سمجھ نہیں آ رہی مسلمان کی زندگی فضول کیسے؟ یہاں تک تو ہمارے بزرگوں نے فرما دیا کہ جب تم سونے لگو تو نیت کر لو کہ میں عبادت پر قوت پانے کے لیے سو رہا ہوں، تو تمہارا سونا بھی عبادت ہے. اب ختم ہو گئے نا یار، اب ختم ہو گئے نا. اب سو رہا ہوں یار، میری آنکھ بند، میرا منہ بند، میرا کان تک بند ہو گیا بھائی. میرے ہاتھ ساکن، میرا پاؤں ساکن ایک طرح سے، میں سو گیا ہوں. ہاں وہ چارج پہ لگا گا، موبائل لگ دیا ہے، آف کر دیا، وہ ختم ہو گئے. اس کے باوجود یہ مطلب کہ جو سوئے گا تو وہ نیت کر لے کہ یہ جو میں سو رہا ہوں یہ عبادت ہے. عبادت پر قوت پانے کے لیے سو رہا ہے. اب نیند چڑھی ہوئی ہوگی تو کہاں سے آپ کو وہ عبادت میں ذوق آئے گا؟ نیند چڑھی ہے، نہ بیان کر سکیں گے، نیند چڑھی ہے نہ مطالعہ کر سکیں گے، نیند چڑھی ہوئی ہے تو نہ نماز پڑھ سکیں گے، نہ نیکی کی دعوت دے سکیں گے، نہ رزق حلال پراپر کما سکیں گے. نیند چڑھی ہوئی کچھ بھی نہیں ہوگا. تو نیند اللہ تعالیٰ نے بندے کو عطا کی، اس کو نیند کی قدر پوچھو جس کو نیند نہیں آتی. صلو علی الحبیب. توبوا الی اللہ
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے اور وقت کا احساس کرنا چاہیے، اپنے وقت کو برباد ہونے سے بچانا چاہیے. اس کے لیے جو چند مدنی پھول میں نے وقت کی اہمیت اور وقت کی حفاظت، وقت کے تحفظ کے حوالے سے جو عرض کیا ہے، اس پر تھوڑا سا غور کر لیجئے اور ایک مرتبہ ان تمام چیزوں سے کنارہ کش ہو کر اس کو چھوڑ کر ایک مرتبہ دیکھ لیجئے، آپ کو وقت ہی وقت ہوگا. اور وقت وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزارا. تو ابھی جو آپ کو جو میں نے عرض کی حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں علم عطا فرمایا اور پھر انہیں ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی. وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. اور دونوں نے کہا سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی، نبوت تو ملک عطا فرما کر جینوں انس و شیاطین کو مسخر کر کے، یعنی ان کو ان کے تابع کر دیا. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن پاک کو سمجھنا ہے تو قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں، جو ترجمہ ہے، جو اس کی تفسیر ہے، یہ پڑھیں. تو لوگ بات چلی تھی وہاں سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا وقت نہیں ہے، کوئی مختصر سی چلو بھائی تفسیر بتا دو. تو یہ مختصر سی تفسیر ہے، اتنی سی تفسیر ہے، یہ ایک جلد ہے، ایک جلد ہے. اس کو پڑھ لیں اور اس پر عمل کریں. اور ترجمہ کنز الایمان تفسیر موجود ہے، تفسیر نور العرفان موجود ہے. تو الحمدللہ یہ مختصر ہے، اس عرض کر رہا ہوں، پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عزوجل بہت فوائد آپ کو حاصل ہوں گے. اس کے ساتھ ہی جو قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے میں جو ارشاد ہوا کہ مسکرانا، تو یہ اس پر ایک مدنی پھول ہمیں یہ ملا ہے کہ حضرت انبیاء کرام کا ہنسنا تبسم و مسکراہٹ ہی ہوتا تھا. یعنی کہا یہ نہیں لگایا کرتے تھے، کہا ثابت نہیں ہے. یعنی وہ جو کرتے نا ہو کرتے، اب سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو یا تو مسکرانا ہوتا تھا، مسکرانا کہ دانت اس قدر مطلب مسکرانا کہ دانت ظاہر ہو جائیں، ایک تو یہ ہوتا تھا. یا پھر ہنسنا یا پھر خود اپنے کان سن لیں. لیکن یہ جو قہقہ لگاتے ہیں نا، یہ جو سڑکوں پر لگاتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں لگاتے ہیں، بیٹھے ہوئے تو لگاتے ہیں. اور بعض تو جیسے نہیں قہقہ میں مقابلہ کرتے ہوں گے کہ تیرا بڑا کہ میرا بڑا. اب یہ اتنا مطلب کہ ایک معیوب اور ایک بری عادت ہے جو یہ لگاتے ہو. پھر مسجد میں اگر اللہ نہ کرے یہ عادت ہو تو مسجد میں تو ہنسنا، روایت ہے مسجد میں ہنسنا یہ قبر میں اندھیرا لاتا ہے. تو جہاں عبرت لینی چاہیے، یہاں پر نصیحتیں لینی چاہیے، جہاں پر سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے، وہاں پر ایسا انداز اختیار کرنا. یہ جو بعض لوگ جو نکاح وغیرہ میں جو مسجد میں نکاح ہوتا ہے، جو مسجد میں جو نکاح پڑھاتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ مسجد ہے اور مسجد کا احترام، مسجد کا تقدس ہونا چاہیے، مسجد کا ادب ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مسجد میں نکاح میں سوم وغیرہ میں مسجد میں جمع ہوتے ہیں، بعضوں کا 40 وغیرہ مسجد میں ہو جاتا ہے، اس میں جمع ہوتے ہیں. ظاہر ہے اس میں ایک موت کا ایک معاملہ ہوتا ہے آدمی، اور مسجد کی وجہ سے سنجیدہ ہے کہ موت کی وجہ سے سنجیدہ ہے، واللہ علم اب جو بھی ہے چلے سنجیدہ ہے. لیکن جب نکاح میں آتا ہے نا کسی کے تو پتہ نہیں سو کیا ہو جاتا ہے. وہ شور بھی اتنا مچاتے ہیں اور ان کو اس طرح کی کوئی تمیز نہیں ہوتی. معذرت کے ساتھ تمیز کا لفظ میں نے کہہ دیا، اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ آپ بدتمیز ہیں. تو تمیز نہیں ہوتی تو اب مسجد میں کس طرح رہا جائے، اللہ کا گھر ہے تو اس کا احترام، اس کا ادب بچا لانا چاہیے. اور بعض تو پتہ نہیں کیا مسجد میں ہوتا ہے، عصر سے مغرب نکاح ہوتا ہے، جیسے ہی نکاح ختم ہو جاتا ہے مغرب کی اذان کو 2-4 منٹ دے جاتی ہے تو اعلان کرتے ہیں جلدی باہر نکلیے، مغرب کی اذان ہونے والی ہے. اب یہ قوم اعلان کرنے والا بھی اعلان کر رہا ہے، قوم بھی
جوتے اٹھا کر باہر نکل رہی ہے. ارے بھائی مغرب کی اذان ہونے والی ہے, جلدی جلدی باہر مت نکلیے. مغرب کی اذان ہونے والی ہے, جلدی جلدی صفوں میں بیٹھ جائیے, جلدی جلدی صفوں میں بیٹھ جائیے, نماز کی تیاری کیجیے. اگر آپ کو وضو نہیں ہے تو وضو کر کے جلدی جلدی پہلی صف میں آ کر بیٹھ جائیے, جلدی جلدی نماز کی تیاری کیجیے تاکہ آپ کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز باجماعت نصیب ہو جائے. اب دولہے سمیت اس کے جتنے دوست احباب رشتے دار یار ہوتے ہیں سارے کے سارے مسجد کے باہر, یہاں مطلب کہ خوش نصیب لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں, اور یہ دولہا اور اس کے باراتی نہ جانے کیسی مطلب خوشی ہے ان کی کہ جس میں یہ نماز اور جماعت کا اہتمام نہیں کرتے, مسجد میں حاضر ہیں پھر بھی نماز نہیں پڑھتے, اور کار میں بیٹھ کے جناب یہ پھر کر کے نکل گئی ہے اور گئے کہیں تفریح مقام پر, پتہ نہیں کیا کیا. بھائی دولہے ہو تو کیا تو دولہا ہو تو دولہے کے لیے کیا معاذ اللہ نماز نہیں ہے, بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے کرم سے جب یہ ایک خوشی نصیب ہوئی ہے تو آپ نے آج تک اگر اوابین کے نفل نہیں پڑھے تو اوابین کے نفل بھی پڑھ لیں مغرب پڑھ کے بھائی, اور اگر عصر کا وقت ہو گیا ہے تو سنت قبلیہ بھی پڑھ لیجئے, اللہ کا ذکر کیجئے. اگر آج تک سورہ یاسین نہیں تو سورہ یاسین کی تلاوت کر لیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے, اللہ میرا ایک نیا سفر شروع ہونے جا رہا ہے, میں مطلب کہ اس میں کوئی بھول نہ کھا جاؤں, مجھ سے غلطی نہ ہو جائے, میں فتنے فساد میں نہ پڑ جاؤں, شر میں نہ پڑ جاؤں. یا اللہ تو مجھے میری خوشیاں تیری رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. اب ایسا وہ سائڈ فرینڈ بھی جو ہوتے ہیں نا, جس کو کہتے ہیں وہ انور کہتے تھے, سائڈ فرینڈ کہتے ہیں, اب یہ بھی مطلب ہوتے ہیں, یہ بھی کوئی نیک ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, خود نمازی ہو اور ہر چیز سنت کے مطابق اور شریعت کے دائرے میں کرنے کا ذہن دینے والا ہو, تو اس کی ایک الگ برکت ہوتی ہے, اس کی الگ فضیلت ہوتی ہے. پھر گھر کا ماحول بھی عجیب و غریب عجیب ہوتا ہے. اب دولہے ہو تو یار کیا ہوا یار, دولہے ہو تو پڑھو نماز پڑھو, دولہے ہو تو یار زیادہ نفل ہی ہو, دولہے بنے ہو تو. ہاں دلہن کو بھی چاہیے کہ یہ کام کرے گا. دلہن کو مطلب کہ اس دن کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, نماز اچھی خاصی نماز ہی دلہن نمازیں ادا کر دیتی ہے. نمازوں کے ٹائم میں بیوٹی پارلر میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, اب نماز کا وقت ہو گیا تو وہ میک اپ لگ گیا, وہ وضو نہیں کرے گی, پتہ نہیں کیا کیا دلہنوں کو بھی مسائل ہیں. تو شادی خانہ آبادی اور شادی خانہ بربادی کے اوپر بھی بحثیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ امن و عافیت و سلامتی عطا فرمائے. تو اے میرے مدنی چینل کے ناظرین, یہ چند بیان کے تحت میں مدنی پھول عرض کرتا رہتا ہوں تاکہ ہمیں مزید اس سے برکت نصیب ہوں, مزید فضیلت نصیب ہوں, مزید راحت نصیب ہوں, کہ جو شریعت کے اصول ہیں, شریعت کے قوانین ہیں, قرآن پاک میں حدیث پاک میں جو ہمارے لیے سمجھائے گئے, وہ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں, قرآن پاک کو سمجھیں. اس کی تفسیر کے لیے, ترجمے کے لیے میں نے آپ کو عرض کی کہ آپ ترجمہ تفسیر جس کا پڑھ رہے ہیں, جس کے اوپر رجوع کر رہے ہیں, پھر یہ کہنا کہ جناب میں خود ہی پڑھتا ہوں, میں خود ہی سمجھتا ہوں, میں یوں ہی کرتا ہوں, میں ہی ہوں, میں ہی کرتا ہوں. آپ نہیں ہے بھائی, آپ کو تو عربی سے ہی پڑھنے نہیں آتی, آپ کیوں آپ کرتے ہو یار, آپ کو عربی سمجھ میں آتی ہے, کیوں آپ کرتے ہیں. آپ کو جو ترجمہ تفسیر سمجھائی جا رہی ہے آپ اس طرف چل رہے ہیں, تو میں کہہ رہا ہوں آپ حضرت کے پیچھے چلیں. ماشاءاللہ جو ترجمہ بھی ہم کو عشق رسول والا اور تفسیر بھی عشق رسول والی ہے, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ نے چاہا تو اس قرآن پاک کی تلاوت, ترجمہ تفسیر پڑھنے سے بہت برکت نصیب ہوگی. نیت کر لیجئے میں گھر سے اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک کہ میں قرآن پاک میں ترجمہ تفسیر پڑھ نہ لوں. مدنی انعام پر عمل بھی ہو جائے گا الحمدللہ. فجر کی نماز کے بعد جہاں دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کی بہاریں اور برکتیں ہوتی ہیں, وہاں فجر کی نماز کے بعد مدنی حلقہ ہوتا ہے. اگر آپ فجر کی نماز کے بعد نہیں آپ کے یہاں, تو آپ دعوت اسلامی کے انداز کو اختیار کریں, ذمہ دار سے ترکیب بنائیں, کوئی فون کے ذریعے کو رابطہ کر لیں, اور مسجد میں آپ مدنی حلقہ فجر کی نماز کے بعد چاہیں تو لگائیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کم از کم 3 آیات وہاں ترجمہ تفسیر بھی یہاں ہوتا ہے. اپنے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں پھر فیضان سنت کا مختصر سا درس ہوتا ہے, تو اس پہ شجرا وغیرہ پڑھا جاتا ہے, اور ایک عرصے تک مدنی حلقہ آپ کو مدنی چینل پہ دکھایا گیا. کتنی خوبصورت صبح ہے. پھر گھر آئیے تو سلسلہ دیکھیے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے موت لگ جائے گی, مزے ہی مزے. اللہ عز و جل کا نام لیں, فرض نماز ادا کی, الحمدللہ قرآن پڑھا, سورتیں پڑھی, دعائیں کی, بزرگوں کے واسطے وسیلے دیے, گھر آئے تو مبارک سلسلہ مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں. گناہوں سے بچ کر صبح کی, گناہوں سے بچ کر دوپہر کی, گناہوں سے بچ کر رات کی, گناہ سے بچ کر سو گئے, اللہ کی عبادت کرتے رہے. کتنی برکت نصیب ہوگی. صبح رب نے دی, دوپہر رب نے دی, رات رب نے دی, دن جان رب نے دی,
آنکھ رب نے دی، کان رب نے دیا، سب کچھ اللہ نے دیا، تو اس کی نافرمانی کریں ہم؟ اس کی نافرمانی کریں کیسے یار؟ نہ کریں، توبہ کر لو یار. استغفر اللہ، توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. اب یہ جو قرآن پاک کا واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا جس میں چوٹھی والا واقعہ تھا، اب ظاہر میں یہ آج تھا کہ میں کافی آپ کو واقعات بیان کروں گا. ابھی حضرت تخت بلقیس والا واقعہ بھی ہے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جس طرح مطلب وہ وصال مبارک ہوا اس کا واقعہ ہے، ہدہد کا واقعہ باقی ہے. کافی سلیمان علیہ السلام کی سیرت پاک کے واقعات موجود ہیں. البتہ یہ جو بھی میں نے چوٹی والا جو واقعہ بیان کیا، تو ایک شخص کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کہیں کسی شہر میں تشریف لے گئے اور بہت زبردست لوگ جمع تھے ان کو سننے کے لیے. تو انہوں نے اعلان عام کیا. اعلان عام یہ کیا کہ آج مجھ سے جو پوچھنا چاہو پوچھ لو، جو پوچھنا چاہو پوچھو. اب ان کی ایک علمی جلالت تھی، ایک مقام و منصب تھا، لوگوں نے ہمت نہیں کی مگر وہ بار بار آواز دیتے رہے، لوگوں پر سکتا تاری رہا. اب اسی میں میرے آقا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابھی اتنی عمر نہیں تھی مگر تھے اسی اجتماع میں، سننے کے لیے ابھی وہاں موجود تھے. اب ان کی بار بار پکار پر ایک حسن ادب کے ساتھ آپ نے خود تو اٹھ کر سوال کرنے کو اپنے لیے ایک سوء ادب جانا کہ میں کیسے اٹھ کر سوال کروں، تو ادب کا تقاضے بجا لاتے ہوئے آپ نے کہا کہ ان سے یہ پوچھ لیجئے کہ وادی نمل میں جس چونٹی نے جو بیان کیا اپنی دوسری چونٹیوں کو کہ اپنی سوراخوں میں چلی جاؤ اور اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تو جس سے سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے تھے، وہ چونٹی نر تھی یا مادہ، مؤنث تھی یا مذکر، ہی اشی. اب یہ سوال جب ہوا تو لوگوں نے پوچھ لیا ان سے سوال، جناب یہ بتائیے کہ وہ چونٹی کون تھی، نر تھی یا مادہ، مذکر تھی یا مؤنث. اب وہ جو صاحب تھے وہ سونا پڑے گا کہ وہ کیا تھی. تو پھر خود ہی امام اعظم کی طرف رجوع ہوا کہ جناب آپ فرمائے کہ وہ کیا تھی. تو آپ نے فرمایا کہ وہ مادہ تھی، کیونکہ جو سیگا استعمال ہوا اس کے کہنے میں وہ سیگا مؤنث کا استعمال ہوا. وقالت نملۃ، تو یہ تائے تانیث ہوتی ہے، جو درس نظامی کرتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا، یہ تائے تانیث ہوتی ہے، مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہاں پر چونکہ تائے تانیث مؤنث کے لیے استعمال ہوئی، لہذا اس سے پتہ چلا کہ وہ جو چونٹی تھی وہ مؤنث تھی. تو یہ ایک اس آیت کریمہ کے تحت جو تفاصیل لکھی گئی، پھر اس کے اندر جو وضاحتیں کی گئی، اس میں اس حکایت کو بھی نقل کیا گیا کہ وہ چونٹی نر تھی یا مادہ تھی. یہ کہ وہ نا بوجھو تو جانے ایک پہلی تھی کہ یہ کیا تھا. اور اس سے یہ بھی ہوا کہ ہمیں مطلب بچنا چاہیے ان چیزوں سے. اور اس سے دوسرا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز پتہ چلا کہ آپ کم سنی کی عمر میں بھی کتنے بڑے عالم تھے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دامن عطا کیا. میں واقعی غور کرتا ہوں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن عطا ہوا کہ ان کو امام اعظم ہی کہا گیا، سب سے بڑے امام. اور جو طریقت میں ہمیں دامن عطا ہوا انہیں غوث العظم کہا گیا. اور جس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، جو ہم ان سب کے پیچھے چلا رہے ہیں، اس کو امام اہل سنت کہا گیا، اعلی حضرت کہا گیا. اور جس نے ان سب کا پتہ بتایا پیچھے چلنے کے لیے، سلیقہ بتایا ان کے پیچھے چلنے کا، اس کو امیر اہل سنت کہا گیا. تو کتنا الحمدللہ عز وجل ہمارا ایک خوبصورت سلسلہ، خوبصورت سفر اور خوبصورت انداز اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ میں استقامت عطا فرمائے کہ جیسے امام اعظم کی ان
کی جیسے ابھی آپ نے ایک جھلک دیکھی، تو میرے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی بہت بڑے عالم تھے، ان کا بڑا علم تھا، بلکہ ایک قول کے مطابق میرے آقا غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم چاروں مذہب پر فتوے دیا کرتے تھے، چاروں مذہب پر فتوے دیتے تھے کہ شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی، چاروں مذہب، اور اس ایسی کیفیت تھی آپ کی کہ آپ سے بڑا عالم تھا ہی نہیں، آپ سب سے بڑے عالم تھے۔ جہاں سارے علماء، سارے مفتیان کرام کی عقلیں جواب دے جاتی تھی، کہہ سکتے تھے، وہاں سے آپ کے گویا علم شروع ہوتا ہے، وہاں سے عقل شروع ہوتی ہے، وہاں سے آپ کی ذہانت شروع ہوتی ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص نے قسم لی اپنی بیوی کے لیے کہ اگر میں ایسی جگہ میں ایک ایسی عبادت کروں کہ ایسی عبادت روئے زمین میں کوئی بھی نہ کر رہا ہوں، ورنہ تجھے طلاق لے بھائی۔ اب بیوی بچاؤ تحریک چلی کہ اب ایسی کون سی عبادت کرے یہ اللہ کا بندہ کہ اس کی بیوی بچ جائے۔ اب نماز تو نماز کسی وقت کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، روزہ تو روزہ کوئی بھی رکھ سکتا ہے، کسی نے بھی دنیا میں رکھا ہو، ایسی کون سی سے عبادت کرائیں، زکوٰۃ خیرات کروائے، کیا کرائیں، نفلیں پڑھائیں، تہجد پڑھائیں، کسی وقت کوئی بھی زمین میں تہجد بھی پڑھ رہا ہو، قرآن پڑھائیں، کیا پڑھائیں، نہیں بابا نہیں بچتی بیوی۔ خیر بارگاہ غوثیت میں مسئلہ پہنچا، فرمایا کہ اس کو مکے لے جاؤ، مطاف جہاں طواف کیا ہے خالی کرواؤ، اور اس کو بولو کہ کعبے کا طواف کریں، اس کے علاوہ کوئی طواف نہ کرے۔ جس وقت یہ طواف کرے گا روئے زمین پر جو عبادت یہ کر رہا ہے اور کوئی نہیں کر رہا ہوگا زمین پر، وہ عبادت یہ، کیونکہ وہ کعبہ تو ایک ہی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں کو کعبے کا طواف کرے تو کہیں اور بھی کعبے کا طواف ہو رہا ہو۔ مجھے یاد پڑتا ہے یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ واقعہ منسوب ہے، اور آپ نے اس طرح کوئی ایک مرتبہ تو ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث ہیں، محدث ابن جوزی کے نام سے مشہور ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ صوفیہ وغیرہ سے اتنا مطلب کہ قریب نہیں تھے، دور رہتے تھے۔ ان کو کوئی تیار کر کے لے گیا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت زبردست بیان کرتے ہیں، بہت زبردست عالم ہے، آؤ ان کے بیان میں چلتے ہیں۔ وہ بھی پہنچ گئے ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک کی آیتیں بیان کی، پھر ان آیتوں کے مطالب، مفاہیم، تفاسیر، جو بھی اس کی تحت جو باتیں تھی بیان کی۔ اب وہ چند آپ نے تفاسیر بیان کی، اس کی یہ بھی تفسیر ہے، اس کی یہ بھی تفسیر ہے، اس کی یہ بھی تفسیر۔ اب ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو اب وہ دیکھتا ہے ٹھیک ہے مجھے بھی پتا ہے، میں بھی جانتا ہوں، میں بھی جانتا ہوں، یہ بھی اب چند تفسیر ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی جانتا ہوں۔ اب جناب ایک تفسیر آئی، ایک اور آئے، ایک اور آئے، ایسی غوث پاک رحمۃ اللہ نے اتنی اس آیت کے تفسیر بیان کی کہ محدث ابن جوزی دنگ رہ گئے کہ اتنی تفسیر انہوں نے بیان کر دی جو کبھی ان کے تصور میں بھی نہیں آئی تھی۔ اتنے بڑے عالم تھے میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ غوث اعظم جو ہیں، غوث اعظم ہے تو بہت بڑے مرتبے پر فائز تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکتوں سے مزید مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل پر ہمارے مبلغین آپ کو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے مختلف پہلو پیش کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی آ کر بیان کر کے برکتیں لوٹتا ہے۔ چل لکھا لائیں فنا خانوں میں چہرہ تیرا، میں نے بھی موقع دیکھا تو ذکر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر لیا۔ جب امام اعظم کا ذکر آیا تو میں نے کہا غوث اعظم کا بھی ذکر کر ہی لوں۔ ایک طرف سے ان کی فقہ تھامی ہے، دوسری طرف سے ان کا طریقت تھامی ہے۔ الحمدللہ عز و جل جاری رہے گا، فیضان غوث اعظم جاری رہے گا، فیضان امام اعظم جاری رہے گا، فیضان اعلی حضرت جاری رہے گا، فیضان امیر اہل سنت جاری رہے گا، فیضان علماء اہل سنت جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کے کرم سے ان کے ساتھ ساتھ آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو امید ہے کہ کافی سارا علم اور معلومات حاصل ہوتی رہے گی، بزرگوں کے فیوز و برکات سے بھی مالا مال ہوتے رہیں گے۔ قرآنی واقعات جو ہم نے سلسلہ شروع کیا انشاءاللہ عز و جل، اس واقعے پر بھی ہر جمعرات کو اجتماع کے بعد 9:30 بجے یہ شروع ہوتا ہے، تو اس میں بھی ضرور شرکت کیا کریں۔
مختلف مواقع پر مدنی مذاکرے آپ کو براہ راست دکھائے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی خوب برکتیں لوٹیے گا. تو یوں مطلب کہ سلسلے رہیں گے. ابھی اللہ نے چاہا تو کچھ ہی عرصے کے بعد آپ دیکھیے گا سلسلہ فیضان صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرتوں کا بیان بھی مدنی چینل پر ان قریب آپ دیکھیں گے. تو مدنی چینل سے ہر وقت ہر گھڑی وابستہ رہیں، دیکھتے رہیں، دکھاتے رہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ کارڈ بھی نئے ہیں، نئے دیکھیں غوثیہ رنگ میں کارڈ آیا ہے. ایک طرف حسد کی تعریف ہے، کسی کی نعمت چھین جانے کی آرزو کرنا، اسے حسد کہتے ہیں. اور اس طرف تعریف ہے بہتان کی، کسی شخص کی موجودگی میں یا غیر موجودگی میں اس پر جھوٹ باندھنا بہتان کہلاتا ہے. تو یہ تعریفات بہت اہم ہوتی ہیں کہ اس کو کہتے کیا، حسد کس کو کہتے ہیں، بہتان کس کو کہتے ہیں. ماشاءاللہ یہ نظریں جھکانے والا کارڈ بھی نئے کلر کے ساتھ، بہت خوبصورت کلر کے ساتھ آیا ہے. تو یہ بھی مقتۃ المدینہ سے حاصل کریں، رسالے لیں، کیسیٹیں لیں. الحمدللہ بے شمار برکت ہے امیر اہل سنت کی. تو ان برکتوں کو ہم جمع کرتے ہیں تاکہ اسلامی بھائیوں تک امیر اہل سنت کی برکتیں پہنچیں. خود اسلامی بھائیوں پر جو برکتیں ظاہر ہوئیں اس کا بھی ادراک ہوتا ہے. الحمدللہ اس میں ان کو جو بشارتیں ملتی ہیں، اچھے اچھے خوبصورت اور سونے سونے خواب یہ دیکھتے ہیں، تو یہ بیان کیے جاتے ہیں. اب ہمیں پتا ہے، آپ کو پتا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کو پتا چلے. کیا حرج ہے، 4 کو پتا چلا 40 کو چلے، 40 کو چلا تو لاکھوں کو پتا چلے. اچھے خواب جتنے عام ہوں گے اتنا اچھا ہی ہے، برکت ہی ہے. اس پر پوری ایک وضاحت کی جا سکتی ہے، لیکن کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ خواب بیان کرنے پر اللہ نے چاہا تو بیان کریں گے. خواب کیا ہوتے ہیں اور اچھے خواب بیان کرنے کی کس قدر ترغیبات موجود ہیں، اور برے خواب کے متعلق کیا احکامات موجود ہیں، کون سا خواب سچا ہے، کون سا خواب جھوٹا ہے، کس خواب کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، خواب کس کو بیان کرنا چاہیے، کس کو نہیں بیان کرنا چاہیے. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ عز و جل خواب پر پورا ایک ذہن ہے بیان کرنے کا. کتابیں میں لکھی ہیں ساری باتیں، اب ان کو جمع کرنا اور پھر اس کو ترتیب دے کر لانا اور ایک وقت کے ساتھ آ جانا کہ خواب کے متعلق معلومات حاصل ہوں. یہ خواب ایک ایسا ہے کہ کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں جیسے امیر سنت کا رسالہ وسوسے اور اس کا علاج. اب شاید ہی کوئی سمجھتا ہے وسوسوں سے، ہر ایک کسی نہ کسی وسوسوں میں پڑ ہی جاتا ہے. تو اسی طرح میں سوچ رہا تھا کہ خواب بھی ایسا ہے کہ کوئی بھی خواب دیکھتا ہے ضرور یاد رہے یا نہ رہے، وہ آنکھ بند کرتا ہے تھوڑی دیر کے بعد نکل جاتا ہے کہیں گھوم پھر کر، پھر کبھی گھنٹوں 2 گھنٹے بعد 2-4 گھنٹے کا واپس آتا ہے. کبھی خواب یاد رہتا ہے، کبھی خواب یاد نہیں رہتا، کبھی خواب ڈرا دیتا ہے، کبھی خواب خوش کر دیتا ہے. تو تشویش ہو جاتی ہے، تو بشارت ملتی ہے تو ڈرایا بھی جاتا ہے. تو کیوں آتے ہیں، کیا آتے ہیں، خواب ہوتا کیا ہے، خواب کہتے کس کو ہیں، اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا خواب کے بارے میں کیا کیا ارشاد آتے ہیں، صحابہ کرام کس طرح خواب بیان کرتے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح خواب سنتے تھے، کسی تعبیر بیان فرما دیا کرتے تھے. بہت ایک واسٹ اور ایک خوبصورت موضوع ہے خواب کا، دلچسپ موضوع ہے. البتہ مدنی چینل پر سلسلہ ہمارا الحمدللہ براہ راست آتا ہے خوابوں کی تعبیریں. اس میں آپ کے خواب ہوتے ہیں اور ہمارے اسلامی بھائی اس کی تعبیریں بیان کرتے ہیں. بہت دلچسپ سلسلہ ہے، وہ بھی دیکھا کریں. روحانی علاج ہوتا ہے، آپ فون کر کے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، وہ حل بتایا. اجتماع میں آئیے، ہفتہ وار اجتماع میں قافلوں میں سفر کیجیے اور اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لقد كان في قصصهم عبرة